تاہم بیٹوں کی تربیت پہ بھی جتنی ایفرٹس کرنی چاہیے شریعت نے اس کے بارے میں بہت تفصیلات بتائی ہیں. دین اسلام نے بچوں کو والدین کی عزت سکھائی. دنیا کے باقی معاشرے کو دیکھیں تو آپ کو بہت اونچ نیچ ملے گی. چونکہ وہ تجربات پہ مبنی معاملے ہوتے ہیں تو دھکے کھاتے ہیں. کبھی ایک فیصلہ کر لیا، پھر وقت نے بتایا کہ غلط تھا، پھر اس کو بدل کے دوسرا فیصلہ کر لیا. تو یہ جتنے اس قسم کے انسانی بنائے ہوئے قانون ہیں یہ ٹائم ٹیسٹ کے اوپر فیل ہو جاتے ہیں، وقت کے ساتھ فیل ہو جاتے ہیں. چنانچہ ایک ایسا وقت بھی آیا کہ کفر نے یہ فیصلہ کیا کہ نوجوان بچوں کو اپنی زندگی گزارنے کی فریڈم دینی چاہیے، اور یہ جو ماں باپ ہر وقت ان کے سر پہ سوار ہیں ان کا تعلق الگ کرنا چاہیے. چنانچہ انہوں نے کہا جی کہ اگر کوئی ماں باپ بوڑھے ہو جائیں گے تو حکومت ان کو اولڈ ایج ہوم میں رکھے گی، ان کا خرچہ کرے گی. ماں باپ کے لیے بچوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی زندگی گزاریں. اور اس میں بچے ماں باپ سے بالکل آزاد ہو گئے. معاملہ یہاں تک پہنچا کہ ہمارے ایک پروفیسر تھے سول انجینئرنگ کے، انہوں نے یو کے سے انجینئرنگ کی ڈگری کی. وہ کہنے لگے کہ ایک انگریز میرا دوست تھا، میں کبھی کبھی اس کے دفتر جایا کرتا تھا. تو ایک دن میں دفتر گیا تو میرے بیٹھے بیٹھے اس کی سیکرٹری آئی اور اس نے کہا کہ سر ہاسپٹل سے آپ کے لیے کال ہے. اب ہم لوگوں کی تو طبیعتیں ایسی ہیں کہ ہاسپٹل کا نام آ جائے تو فوراً متوجہ ہوتے ہیں کہ خیر تو ہے، کیوں ہاسپٹل سے کال آئی. تو وہ کہنے لگا کہ میں نے اپنے دوست سے پوچھا کہ کیا ہوا، ہاسپٹل سے کیوں کال آئی ہے. تو وہ بڑا ریلیکس تھا، کہنے لگا کہ کوئی بات نہیں، میرے والد بیمار تھے، ہاسپٹلائز تھے، اور ابھی ابھی ڈاکٹر کا فون آیا ہے کہ ان کی وفات ہو گئی. کہنے لگا میں حیران ہوا کہ نوجوان بیٹے کو باپ کی وفات کی خبر ملے اور وہ ٹس سے مس نہیں. تو میں نے اسے کہا کہ اچھا پھر میں چلتا ہوں چونکہ آپ کو تو جانا ہوگا. وہ کہنے لگا نہیں آپ بیٹھیں، مجھے نہیں جانا. میں نے کہا آخر ان کی ڈیڈ باڈی لینا، ان کو کفن دفن کا سلسلہ. تو کہنے لگا نہیں میں نے ڈاکٹر کو فون کر دیا ہے کہ میں بزی ہوں، وہ کسی سیمیٹری سروسز کمپنی کو فون کر دے، وہ لوگ اس کو لے جائیں گے، کفن بھی دے دیں گے اور اس کو دفن بھی کر دیں گے. اینڈ میں نے اسے کہا ہے کہ سینڈ دی بل ٹو می فار پیمنٹ، کہ بل مجھے بھیج دینا، میں اس کی پیمنٹ کر دوں گا. اب یہ بھی ایک معاشرہ ہے کہ جس میں باپ اور بیٹے کا یہ تعلق ہے کہ جوان بیٹے کے پاس اتنی بھی فرصت نہیں کہ وہ ہاسپٹل جا کے اپنے باپ کا آخری مرتبہ چہرہ دیکھ لے. وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے انہیں کہہ دیا ہے کہ تم اس کو دفن کر دینا اور بل بھیج دینا، میں اسے پے کر دوں گا. 1985 کے قریب کی بات ہے، امریکہ کی ایک ریاست ہے کنیکٹیکٹ. وہاں پر ایک ماں نے اپنے بیٹے کے اوپر کیس کیا. ماں نے کیس یہ کیا کہ میرا خامند فوت ہو گیا اور میں اپنے جوان بیٹے کے ساتھ ایک گھر میں رہتی ہوں، اور میرا کیس یہ ہے کہ میرے اس بیٹے نے ایک کتا پالا ہوا ہے، یہ دن میں تقریباً 2 سے 3 گھنٹے اس کتے کے ساتھ گزارتا ہے، اس کو نہلاتا ہے، اس کو کھانا کھلاتا ہے، اس کو بھاگنے کے لیے باہر لے کے جاتا ہے. 2 سے 3 گھنٹے یہ اس کے ساتھ سپینڈ کرتا ہے. میں اس کی ماں ہوں، میں اسے کہتی ہوں کہ بیٹا دن میں 5 منٹ کے لیے میرے کمرے میں بھی آ جاؤ تاکہ تمہیں چہرہ دیکھ سکوں، اور یہ میری بات نہیں مانتا. تو عدالت اس کو حکم دے کہ دن میں 5 منٹ کے لیے یہ مجھے ضرور ملا کرے، مجھے چہرہ تو دکھا دیا کرے. اب اس پہ بیٹے نے بھی وکیل کیا اور ماں نے بھی وکیل کیا، اور اس کی جو پروسیڈنگز تھیں وہ
ٹی وی کے اوپر پوری قوم کو دکھائی گئی، اور 1 سال تقریباً لمبا کیس چلنے کے بعد جج نے فیصلہ یہ کیا کہ کتا چونکہ لڑکے نے خود پالا ہے، کتا اس کی ذمہ داری ہے، لائبلٹی ہے، 3 گھنٹے لگتے ہیں یا 5 گھنٹے لگتے ہیں اس کو لگانے پڑیں گے، کتے کا خیال رکھنا پڑے گا۔ رہ گئی بوڑھی ماں تو یہ بچے کی کوئی لائبلٹی نہیں ہے، اگر کوئی مسئلہ ہے تو اپلیکیشن دی جائے تو حکومت اس کو اولڈ ایج ہوم میں بھیج دے گی اس عورت کو۔ ہم بچے کو نہیں کہہ سکتے کہ وہ 5 منٹ کے لیے اپنی ماں کے پاس ضرور جائے، بچے کی اپنی مرضی ہے جائے یا نہ جائے۔ اب جہاں ماں اور بیٹے کا یہ تعلق ہوگا وہاں ماں باپ کی کیا عزت اور قدر رہی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بچے بالکل ہی ماں باپ سے کٹ گئے اور ماں باپ کو جواب دیتے ہیں کہ یو اسپینڈ یور لائف، لیٹ می اسپینڈ مائی لائف، تو پھر انہیں محسوس ہوا کہ نہیں، ہم نے ٹو مچ کر لیا ہے، بچوں کو اتنی آزادی نہیں دینی چاہیے، یہ ینگ بلڈ غلط ڈیسیژن لے لیتا ہے، تو ان کو کوئی نہ کوئی سرپرست ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی سمجھانے والا ہونا چاہیے۔ چنانچہ آج کل کفر کے ماحول میں جو ریسرچز آ رہی ہیں اس میں نئے سرے سے پھر بچوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان کے ساتھ تعلق رکھو اور ان کی باتوں کو سنا کرو۔ چنانچہ ایک ریسرچ ہے ڈیوٹیز آف اے سن ٹوورڈ دی پیرنٹس، یہ کفر کی دنیا کی ریسرچ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یو شوڈ سرو یور پیرنٹس، تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ ڈونٹ فارگیٹ پیرنٹس آر گیٹنگ اولڈ، یہ نہ بھولو کہ ماں باپ وقت کے ساتھ ساتھ بوڑھے ہو رہے ہیں تو ان کو خدمت کی زیادہ ضرورت ہے۔ چنانچہ چائنا نے ایک نیا لا بنایا ہے کہ چلڈرن ہیو ٹو ٹیک کیئر آف فزیکل اینڈ ایموشنل نیڈز آف دی پیرنٹس if they do not visit them often, so they will pay fine and they can go to the jail۔ یہ چائنا نے نیا قانون بنایا ہے کہ اگر بچے اپنے ماں باپ کو نہیں ملتے اور ان سے تعلق نہیں رکھتے ان کو فائن بھی ہو سکتا ہے اور ان کو جیل بھی جانا پڑے گا۔ یوکرین میں ایک قانون بنا کہ پیرنٹس کین سو دیئر چلڈرن فار فائنینشیل سپورٹ، کہ اگر بچے ماں باپ کا خیال نہیں رکھتے تو ماں باپ ان پر مقدمہ کر سکتے ہیں، سو کر سکتے ہیں ان سے فائنینشیل سپورٹ لینے کے لیے۔ جاپان میں جو فاسٹسٹ ایجنگ پاپولیشن ہے تو وہاں پر ایک قانون بنایا گیا دیٹ گورنمنٹ ول ہیلپ دیم ٹو گیٹ کیئر ٹیکن فار دیئر پیرنٹس، کہ اگر بچے خود اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو وہ گورنمنٹ کو اپلائی کریں گے اور گورنمنٹ ان کی ہیلپ کرے گی کہ ان کے ماں باپ کی کیئر ٹیکنگ ہو۔ تاہم یہ قانون تو بن گیا نا کہ بچوں کو ماں باپ کا خیال رکھنا پڑے گا۔ اس وقت جاپان میں جو سب سے اچھی کمپنیز چل رہی ہیں یہ وہ کمپنیز ہیں جو اولڈ ایج لوگوں کو کمپینین سپلائی کرتے ہیں، یعنی 2 گھنٹے کے لیے یا 1 گھنٹے کے لیے بکنگ کروائی جاتی ہے اور بوڑھے بندے نے گھر کے جس کام کے لیے بکنگ کروائی کوئی بندہ آئے گا اور اس کام کو اتنی دیر میں کر کے چلا جائے گا۔ اگر اس نے فرض کو بکنگ کروائی کہ مجھے باتیں کرنی ہیں تو 1 گھنٹے کے لیے ایک عورت آئے گی، اس سے فیس لے گی اور اس کے ساتھ کسی بھی ٹاپک پہ، پالیٹکس پہ، کوئی اور اس کا جو ہابی ہوگا اس کے اوپر بات چیت کر کے گھڑی دیکھ کے ایگزیکٹ 1 گھنٹے کے بعد واپس چلی جائے گی۔ یعنی کمپینین کے لیے وہ ترس رہے ہوتے ہیں بوڑھے ماں باپ۔ یہ کمپنیاں جاپان میں سب سے زیادہ گرو کر رہی ہیں۔ فرانس اور جرمنی نے اب نیا قانون بنایا ہے دیٹ گورنمنٹ ہیز ٹو ٹیک کیئر آف دی ایلڈرلی پیپل، کہ گورنمنٹ بوڑھے لوگوں کی اب کیئر ٹیکنگ خود کرے گی۔